صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آج ہم اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں وقت کے امام کو شہزادی کونین کا پرسہ دینے کے لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ جہاں فرش عزا بچتی ہے اور شہزادی کونین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں وہاں سارے امام تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پرسے کو قبول کرتے ہیں۔ مولا ہم نے فرش عزا بچھا لی ہے، ہمارے اس پرسے کو قبول کریے گا۔ کون ہے یہ بی بی؟ جب خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے جا رہی تھیں تو رسول خدا نے کہا میں چاہتا ہوں آج تم مجھ سے کچھ مانگو۔ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر رسول نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے آج تم مجھ سے کچھ مانگو۔ جب بہت اصرار کیا تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں میرے جانے کے بعد آپ کے امتی میری بیٹی کو یتیم سمجھ کر اسے جھڑکے نہ، آپ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ جاتے ہوئے شہزادی نے، ملکۃ العرب نے ایک ہی خواہش کی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھا جائے، اور رسول کی حدیث بھی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر اللہ کا رسول رسول ہے تو بی بی فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے اس کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے اس کو دوست رکھا وہ اللہ کا دوست ہے۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جو رسول خدا کے جانے کے بعد ہی تیسرے دن ہی دروازہ جلانے آ گئے۔ ارے بی بی سمجھی، ارے ایک دروازہ کیسے جل سکتا ہے؟ ارے اس دروازے پر تو ملک الموت بھی دب الباب کر کر آتا ہے۔ بی بی تو سمجھی، شاید کہہ رہے ہوں گے لیکن صحیح میں بی بی کا دروازہ جل گیا۔ آپ کو پتہ ہے چوتھے امام جب کربلا سے پلٹ کر آئے تو سب سے زیادہ چوتھے امام کو کس چیز نے پریشان کیا؟ ارے وہ لوگوں کے سوالوں نے پریشان کیا۔ ایک بار ایک سائل آیا اور مولا سے پوچھنے لگا مولا یہ بتائیے کہ آپ کا صبر بڑا ہے، آپ کا بابا کا صبر بڑا ہے کہ آپ کے دادا کا صبر بڑا ہے؟ بس اتنا ہی سننا تھا۔ ارے میرا بیمار امام اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا ہے بھائی جب تو نے یہ سوال پوچھا ہے تو تو ہی بتا تیرا کیا خیال ہے، کس کا صبر زیادہ بڑا ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے تو لگتا ہے آپ کے بابا کا صبر بڑا ہے۔ میرے مولا زاروں قطار رونے لگے اور کہا بھائی تو ہی سمجھا دے کیسے میرے بابا کا صبر بڑا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے عاشورے کا دن تھا، آپ کا بابا صبح سے لے کر عصر تک لاشوں پہ لاشا اٹھا کر لاتا رہا۔ ارے کبھی حبیب کا لاشا، کبھی جان کا لاشا۔ ارے حد یہ ہو گئی 18 سال والے کے سینے سے بھی برچھی نکالی، اس کا بھی لاشا لائے۔ اس کے بعد اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے، ارے اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ مجھے لگتا ہے ارے آپ کے بابا نے کہا تھا کربلا میں جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا تھا اے قاسم مجھے معاف کرنا، چچا وقت پر نہ آ سکا، تمہارا لاشا پامال ہو گیا۔ میرا مولا کربلا کی زمین پر بیٹھ گیا اور ایک ایک ٹکڑے چننے لگا اور کہتا جاتا تھا قاسم آج حسین غریب ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے بابا کا صبر بہت بڑا تھا۔ اب اس نے مولا کی طرف دیکھا، مولا نے کہا ارے میرے بابا کو 2 پریشانیاں بہت بڑی لگتی تھی۔ کہا وہ کون سی پریشانی؟
کہا پہلی پریشانی میرا بابا جب کوئی بھی شہید ہوتا اس کا لاشا فوراً خیمے میں لاتا، کیونکہ میرے بابا کو پتا تھا کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ یہ ظلم ہوا شام غریبہ میں، ارے لیلا نے اکبر کے سر کو کٹتے دیکھا، زینب نے اونو محمد کے سر کو کٹتے دیکھا، لیکن میرا بابا اس نے یہ پریشانی نہیں دیکھی، ارے وہ ہر لاشے کو خیمے میں لاتا رہا۔ دوسرا میرا بابا ڈرتا تھا کہ میری پھوپھیوں کی چادر چھن جائے گی، یہ ظلم بھی ہوا، لیکن میرے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد، لیکن اے پوچھنے والے میں تجھے بتا دوں کہ میرے دادا کا صبر بہت بڑا تھا، ارے میرا دادا زندہ تھا، ارے میری دادی پر ارے باغ فدق نہیں دیا گیا اور کہا کہ گواہ لائے جائیں، اس کے بعد میری دادی پر دروازہ جلا، محسن شہید ہوا، اور اس کے بعد ارے کیا کہوں، ارے میرے دادا کے سر میں رسی باندھی گئی، یہ سب ظلم ہوتا رہا، میرا دادا دیکھتا رہا۔ اسی لیے سنے پوچھنے والے میرے دادا کا صبر بہت بڑا تھا، ارے میں کیسے بیان کروں، جس کے لیے جناب ختیجہ نے وصیت کی تھی، اے اللہ کے رسول میری بیٹی کا خیال رکھنا، جب وہ دنیا سے گئی تو یہ نوحہ پڑھتی ہوئی گئی، اگر یہ مصائب دنوں پہ پڑھتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ارے جب لوگ دروازہ جنانے آئے، شہزادی نے سوچا یہ وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت بھی تب الباب کر کر آتا ہے، لیکن یہ کیا، دروازہ جلایا گیا۔ جیسے ہی دروازہ جلا، ایک ظالم نے دروازے کو پیچھے کھسکایا، ارے اس دروازے میں ایک لوہے کی کیل تھی، وہ شہزادی کی پسلیوں میں جا لگی، پسلیاں ٹوٹ گئی، شہزادی نے آواز دی فضہ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اس کے بعد میری شہزادی نے، ارے حسن حسین وہاں تھے موجود لیکن انہیں آواز نہیں دی، ارے آواز دی مہندی، ارے جلد آؤ میرے محسن کا بدلہ لینے، ارے میں دعا مانگوں گی یہاں کہ ہمارے وقت کا امام کا ظہور ہو جائے، جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے۔ ارے جیسے ہی پسلیاں ٹوٹی، جب ابو الحسن نے، ارے مولا کائنات نے دفن کیا، مولا نے محسوس کیا، ارے وہ زخم ابھی بھی تازہ تھا، عالم نے مصائب پڑھے، بی بی کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ارے میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، لیکن مجمع میں ایک وقت ایسا آیا، سب اپنے گھر کو چلے گئے، لیکن ایک شخص تزاروں قطار روتا رہا، عالم نے دیکھا یہ گھر نہیں جاتا، اس کا رونا نہیں رکتا، اس نے کہا کیا بھائی کیا بات ہے، تجھے کس مصائب نے اتنا رلایا؟ اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے اگر پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو ہر سانس لینا موت کے برابر ہے۔ میں کہوں گی میری شہزادی کتنی صابر تھی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ چکی بھی پھراتی رہی، ہر کام کرتی رہی، اور مولا کائنات کو غسل دیتے ہوئے پتہ
پتہ چلا کہ میری شہزادی زخمی حال سے دنیا سے چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، پروردگار تو جانتا ہے کیا کیا نیک حاجات ہیں۔ ایک بار شہزادی دربار سے خالی ہاتھ آئی ہیں، لیکن شہزادی کا گھر وہ ہے جہاں آسمانی لوگ بھی فقیر بن کر آتے ہیں اور دنیا کے لوگ بھی فقیر بن کر آتے ہیں۔ پروردگار اس در سے کوئی آج خالی ہاتھ نہ جائے، پروردگار ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند کر، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن سے دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہے، پروردگار جو حج زیارت جانا چاہتے ہیں انہیں جلد سے جلد بلا، پروردگار جب تک زندگی رہے تب تک مجلس حسین میں شامل ہو، جب دنیا سے جائیں تو شفاعت حسین شامل ہو، پروردگار جب تک موت نہ دینا جب تک بطول راضی نہ ہو، پروردگار امام کی موت دینا، پروردگار امام کا ظہور جلد سے جلد اور ان کے انصار میں ہمیں شمار فرما اور ان کی زیارت نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل